الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 محرم الحرام 1443 ہجری 19 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 34. سجدے کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے. پچھلے آڈیو میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی. صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اس کے حدیث پاک کے جو آگے کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں اس حدیث میں سماعت فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ سجدہ نہیں کرنا, اور پھر ارشاد کیا فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی اور کو سجدہ کریں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں. صاف یہاں پر اگر حکم دیتا تو یہ پتہ چل گیا کہ سجدہ ہماری شریعت میں کہیں بھی ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کسی کو, یعنی اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تو پھر اور کسی کی کیا حیثیت. کوئی پیر اگر یہ کہتا ہے, کسی سلسلے میں اگر یہ ہے, کوئی مریدین اگر کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو سجدہ کرو, چھوڑو اس پیر کو. کوئی پیر اگر جائز مانتا ہے کہ سجدہ کرنا جائز ہے, اسے سجدہ کرو, سجدہ تعظیمی کرو. نہیں چاہیے ایسا پیر, وہ عالم نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں معاملہ بڑا الٹا چل رہا ہے. ہم عالموں کے پاس نہیں جاتے, ہم یہ جو ناچنے گانے والے پیر بنے نا ان کے پیچھے گھومتے ہیں. یوٹیوب پر آتا ہے ایک ناچتا ہے, اس کے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں. اور بھی ہے وہ ایک ہی, اور بھی کتنے ہوں گے. فلاں میں فلاں سلسلے سے ہوں, میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں. ارے تو ہوگا تیرے گھر کا, شریعت پر نہیں تو کسی کام کا نہیں. کندھے کے نیچے بال آ رہے ہیں زلفے, یہ سب حرام ہے. مرد کو کندھے تک بال رکھنے کی اجازت ہے, زلفے رکھنے کی, کندھے سے نیچے وہ حرام. کوئی بھی ہو نہیں چلے گا بھائی. اچھا وہ حضرت گیسودراس کا جو واقعہ وہ ان کی کرامت ہے, وہ الگ ہے, اس پر کبھی بات کریں گے. اس کو میں یہاں شامل نہیں کر رہا ہوں. جو بس ایسے ہی بالوں کو بڑھا رہے ہیں, عورتیں بنے گھوم رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ایسوں کے پاس ہم گھوم رہے ہیں. ایسوں عالموں کے پاس نہیں جائیں گے بھائی. وہ نماز پڑھنے بولیں گے نا, علماء نماز پڑھنے بولیں گے, روزہ رکھنے بولیں گے, تو ان کے پاس کیوں جائیں؟ ہم کو تو خالی ناچنے گانے والے چاہیے, قوالیاں سننے والے چاہیے, چرس پینے والے وہ پیر ہم کو چاہیے, ہم کو وہ پسند ہے. ایسے جاہل پیروں کے پاس جانے سے اپنی آخرت بچاؤ, آخرت خراب مت کرو. ان کے پاس مت جاؤ خدا کے واسطے. اور جو بھی تعظیم جو شریعت نے اجازت دی ویسی, قدموں میں گرنا, قدموں کو چومنا وہ الگ بات ہے, لیکن سجدہ کرنا, سجدہ تعظیمی بھی کسی صورت جائز نہیں ہے. کوئی پیر, کوئی عالم, کوئی اگر بڑا اپنے آپ کو عالم تو بولیں گے نہیں, جانتے ہوں گے تو کبھی پڑھے لکھے بول نہیں سکتے. یہ جو جاہل جپاٹ ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں, ان کے پاس مت جاؤ. سجدہ کسی صورت میں کسی کو جائز نہیں, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں صاف موجود ہے کہ اگر میں اجازت دیتا, حکم دیتا, تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ مردوں کو سجدہ کریں. یعنی وہ بھی نہیں کہا تو پھر اور کسی کے لیے نہیں. جب سرکار نے اپنے آپ کو منع کیا تو کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. اب یہاں پر اس حدیث پاک میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر مردوں کا, شوہروں کا مقام پتہ چلا کہ شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر تعظیم کی حد تک بھی پہنچنا, حضور اگر جو سب سے بڑی حد ہے, جو سب سے بڑھ کر مقام ہے, اگر وہ کسی کے ساتھ کیا جا سکتا تو حضور فرماتے کہ شوہروں کو سجدہ کرو. یعنی اتنا بڑا مقام شوہر کا ہے. اور آج کیا حال ہے, مجازی خدا, مجازی خدا ہر کوئی کہتا, لیکن کیا کس طریقے پر چل رہے ہیں. آج لگاتار ہم ہر طرف دیکھتے ہیں فساد, جھگڑے, آپس میں رنجش, میاں بیوی میں محبت نہیں, ایسے معاملات ہو رہے ہیں. یہ دین سے دوری کی بنا پر ہے. شوہر کا جو مقام ہے وہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا اس قدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتا دیا کہ اگر جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کو سجدہ کریں. جب اتنا بڑا مقام
شوہر کا حضور نے بیان فرما دیا تو پھر اب یہ کیا حال ہے؟ ہماری ماں بہنوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. یہاں تک کتابوں میں، فقہ کتابوں میں صاف صاف موجود ہے کہ نفلی روزہ بھی عورت اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نہ رکھے. کیوں نہ رکھے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسی وقت میں شاید تمنا جاگ جائے، کچھ خواہشات اٹھ جائے، پھر روزے کی بنا پر اگر اسے رکنا پڑ گیا تو وہ الگ گناہ. حدیث پاک میں موجود ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بلائے، وہ پر اس کے پاس نہ جائے، روک دے، اور وہ غصے میں رہے تو جب تک وہ راضی نہیں کر لے گی فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. میں اس معاملے کو اس لیے اتنا بیان کرتا ہوں کہ اس وجہ سے ہم نے طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. بیویاں شوہروں کے پاس نہیں جاتی، اس بنا پر طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں ہم نے. گزرے کئی واقعات گزرے ہیں. حدیث پاک میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ جب نکاح کرتا ہے کوئی مرد تو شیطان روتا ہے کہ اس نے اپنا آدھا دین مجھ سے بچا لیا. مطلب یہ کہ اب اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ مل گیا، یعنی اس کے پاس شادی ہو گئی، اس کے پاس زوجہ ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا، یہاں وہاں زنا کے راستوں پر نہیں بھٹکے گا. اب اگر بیوی کے ہوتے ہوئے اگر وہ غلط راستوں پر جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کس پر آئے گا؟ اسی حدیث میں آگے جو الفاظ گزرے کہ وہ اتنی سخت حالت میں ہے، تکلیف میں، وہاں بھی اگر بلا، حالانکہ یہ صرف بتانے کے لیے مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایسی حالت میں بھی اگر بلا رہا ہے تو اسے جانا چاہیے. یہ نہیں ہونے کی بنا پر، یہ جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، اس بنا پر اگر سمجھدار نہیں ہوتا، اگر شوہر اگر سمجھدار نہیں ہے، صبر والا نہیں ہے، تو واقعی جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو. اب اس میں اور زیادہ کھل کر میں بیان نہیں کر سکتا، تھوڑے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کا صرف بیوی ہی وہ راستہ ہے جس سے شوہر اپنی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، وہی جائز راستہ ہے، جائز طریقہ ہے. اب اگر وہی اسے منع کر دے تو پھر وہ گناہگار ہے. بہت اس پر وعیدیں آئی ہیں. اب یہی کیا کم ہے کہ جب تک وہ راضی نہ کر لے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس حدیث پاک میں کہ جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. یعنی اگر وہ عبادتیں بھی کر رہی ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو وہ عبادتیں بھی، یعنی اس کے لیے وہ مقام نہیں رکھ پائیں گی. شوہر کو راضی کرنا یہ ہر بیوی کے لیے، ہر زوجہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نیند کی بنا پر کسی اور چیز بہانے بنا کر تکلیف یہ وہ سب کچھ کر کے شوہروں کو ناراض کر دینا یہ بالکل غلط ہے. یہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے برابر ہے. اب یہیں پر اب یہ نہ ہو کہ بس شوہروں کے بارے میں بول دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، تو ایسی بات بھی نہیں. میں وہ دونوں طرف سے کہوں گا کہ جہاں پر بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے، وہیں پر شوہروں پر بھی بیوی کے بہت سے حقوق ہیں. اس کے خرچے پورے کرنا، اس کی خواہشات، اس کے ضروریات کو پوری کرنا، اس کو اچھے سے اچھا کھلانا پلانا. حدیث پاک میں کہ حلال کمائی سے لا کر کھلا رہا ہے تو اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے، جہاد میں شامل ہوتا ہے. کیمیائے سعادت میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ اللہ والے تھے، شادی شدہ تھے، کام وغیرہ کر کے پھر عبادتیں بھی کرتے تھے، اللہ والے بھی تھے، ولی بھی تھے، بیوی بھی تھی، دنیا داری بھی چل رہی تھی، اور آخرت کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے تھے. اسی دوران میں بیوی کا انتقال ہو گیا. ایک رات عبادت کر رہے تھے تو یہ نظر آیا کہ کچھ آواز سنائی دی، فرشتہ ہے. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جو آدمی تھا اس کے اعمال جب اب جو ہم لے کر جا رہے ہیں، یہ اعمال بالکل عام مسلمانوں کی طرح سے لے کر جا رہے ہیں. پہلے جب ہم اس کے عمل لے کر جایا کرتے تھے تو اس کے اعمال کو مجاہدوں کے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اب جو اس کے اعمال ہیں وہ صرف یعنی کہ عام مسلمانوں کے طریقے سے لے کر جا رہے ہیں، پہلے مجاہدوں کے طریقے سے لے کے جاتے تھے.
تب ان کے سمجھ میں آیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے لیے جو کوششیں کرتا تھا، تگ و دو کرتا تھا، جو دنیا داری کرتا تھا، وہ میرا کام کرنا یہ جہاد میں شامل تھا، مجاہدوں کی طریقے سے عمل جاتا تھا۔ تو شوہروں کا اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوششیں کرنا، کام کاج کرنا، حلال رزق کمانا، یہ جہاد کے برابر ہے۔ ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہنا، یہ گھر میں گھسے اکڑ ڈانٹنا ڈپٹنا، ارے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سنجیدہ ہو سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ریس لگائی، باقاعدہ ریس، حدیث میں موجود ہے کہ آپ کی دلجوئی کے لیے حضور نے باقاعدہ دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اتنا خیال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہم سنجیدہ رہیں گے، اکڑ کر رہیں گے، ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے تو ہمارا رواب بنے گا؟ بیوی کو ڈانٹنا چاہیے، مارنا چاہیے، تھوئے تیرے اوپر، مارنے سے پہلے تو 10 بار سوچنا چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے کہ تجھ سے محبت ملے گی، تو اسے سب کا پیار دے گا، اور تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ رواب دکھانے کے لیے بیٹھا ہے تو کیسا مرد ہے بھائی؟ وہ اتنی ہمت کر کے آگے سب کچھ چھوڑ چھڑ کر تجھے سے اتنا نہیں ہو رہا کہ تو اس سے محبت سے بات کر سکے؟ کیسا مرد ہے؟ یہ نہیں، میں نے حضور کی مثال دے دی، اس سے بڑھ کر تو اور کسی کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا معاملہ فرمایا، سنجیدگی بھی اختیار کی ہے، اور ان کے ساتھ میں محبت کے ساتھ بھی رہنا بھی سکھایا ہے امت کو۔ اور ہم امتی ہو کر صرف ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہیں، رواب دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو، نہیں چلے گا۔ یہ پسلی سے بنی ہے، آگے انشاءاللہ میں ذکر ہوگا، پسلی سے بنی ہے، کہ آپ کے پیر کے ناخن سے نہیں بنی۔ اللہ چاہتا پیر کے ناخن سے بنا دیتا، پر پسلی سے بنا۔ وجہ یہی تھی کہ اسے پیروں کی جوتی مت سمجھو، اور سر کے بال سے بھی نہیں بنا کہ سر پر بھی مت چڑھاؤ، ایسا رکھو کہ بس دونوں طرف لیول رہے، برابر رہے، نہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کر ماں باپ کے خلاف کر دے، نہ ہی اسے ماں باپ کی طرف ہو کر، نہ ہی اسے پیر کی جوتی بناؤ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو محبت کے ساتھ، کمپرومائز کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل لطف ہی اور آ جائے گا، شادی شدہ زندگی کا لطف ہی اور آ جائے گا، ایک جنت کا نمونہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی بیوی کا ملنا یہ جنت کی نشانیوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اچھا شوہر بھی بن کر رہنا ہے، صرف بیوی سے ہی ڈیمانڈ نہیں کیجیے، آپ بھی کچھ دیجیے، بیوی سے وہ محبت رکھیے، اس کے ضرورت کو پورا کیجیے، وہ کچھ اگر کہتی تو سنیے، اگر آپ کے ماں باپ کے بارے میں بھی کچھ بتاتی تو اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، سنیے، سلجھائیے، غصے میں جھگڑا کر کے یہ اپنے گھروں کو برباد مت کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اپنی شادی شدہ زندگی کو گزاریں، سنواریں۔ بات کچھ اور تھی پر ضروری تھی، اس لیے یہاں پر آ گئے۔ بہت بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں حالات کو ہم نے، تو اللہ ان بگڑنے سے، طلاق سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے گھروں کو بچا کے رکھے، محبت عطا فرمائے، آپس میں دونوں کو ایک دوسرے کا حق سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔